قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے روزمرہ زندگی کے بارے میں آداب، ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف۔ بہت سی باتیں ہم سیکھ چکے اور آج ہم تعلیم پائیں گے مسیحیوں کے باہمی تعلقات کے بائبلی آداب۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے آپسی تعلقات، ہمارے میوچول انٹرنل ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے۔ ببلیکل مینرز آف میوچول ریلیشنز آف کرسچنز۔ ایک پہلا سوال برائے ہیں، کون مسیحی ہے؟ یہ طے کرنا چاہیے پہلے۔ Who is a Christian؟ بائبل میں لکھا انطاکیہ میں پہلے شاگرد مسیحی کہلائے۔ مسیحی وہ ہیں کہ جن کی نسبت خداوند یسوع مسیح سے جڑی ہے۔ جو لاہور سے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ لاہوری۔ جو حیدرآباد سے ہیں ان کو، جو ملتان سے ہیں انہیں، جو ہندوستان سے ہیں انہیں، اور جو مسیح کے ہیں انہیں نسبت ہے ہماری اس سے۔ جو مسیح کا ہے وہ مسیحی ہے، اور وہ نام کس طرح سے پڑا ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو ابھی مختصراً یہ بتا دوں کہ چونکہ ان کا رویہ، ان کا مزاج، ان کے طور طریقے، ان کا ایمان مسیح سے جڑا تھا، اس لیے غیر قوموں نے کہا یہ تو مسیحی ہیں، they are Christians۔ تو مسیحی کون ہے؟ ہم کیسے پہچان کریں کہ کون مسیحی ہے، اور پھر ہمارا ان کے ساتھ باہمی تعلق کس طرح سے ہو، یہ ہم تب اس کی پرکھ کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ پہلے ہمیں پتہ چلے کہ مسیحی کون ہے۔ چرچ میں آنا ضروری نہیں کہ مسیحی ہوں۔ پچھلی بار بھائی آصف کے ایک دوست آ گئے تھے جو غیر مسیحی تھے، اور مضمون بھی تھا غیر مسیحیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ چرچ میں بیٹھا ہوا ہر شخص مسیحی ہے، مسیحی خاندان میں پیدا ہو گئے تو مسیحی ہو گئے۔ پہلے پرکھنا چاہیے کہ مسیحی کون ہے جو پاک تثلیث پر ایمان رکھے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھے۔ اگر کوئی پاک تثلیث پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسیحی نہیں ہو سکتا۔ جو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے وہ مسیحی نہیں ہیں۔ God the Father, the Son and the Holy Spirit, the divine Godhead, the Holy Trinity۔ کئی لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن وہ پاک تثلیث کو نہیں مانتے۔ جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کو نہیں مانتے تو ہم انہیں مسیحی نہیں کہہ سکتے۔ جو بائبل مقدس کو خدا کا لا تبدیل، لا خطا اور کامل تحریری کلام مانتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بائبل کو کہتے ہیں جی یہ نبیوں پہ اتری، لیکن تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا یہ یقین ہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ یقین ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں چلو مان لیتے ہیں کچھ باتیں خدا کی ہیں باقی انسانوں نے ڈال دی ہیں تو وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کتاب کا وقت اب گزر گیا، اب کسی اور کتاب کی باری ہے تو وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہے اور ضرورت تھی، وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ سو پاک تثلیث اور بائبل مقدس پیدائش سے مکاشفہ تک، اس پر ایمان
جو رکھے وہ مسیحی ہے، جو بیچ میں ذرا جھول ڈالے، کوئی شک لگا کے کہے اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ موسیٰ کی بھی ہو گئی، داؤد کی بھی ہو گئی، انجیل بھی ہو گئی، باقی ہم نہیں مانتے، تو وہ بھی مسیحی نہیں ہے۔ جو اس کے کامل ہونے پہ شک کریں کہ اس کے علاوہ بھی کسی کتاب کی ضرورت تھی، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، وہ مسیحی نہیں ہے۔ جو رسولوں کے ترتیب دیے گئے عقیدے سے متفق ہے وہ مسیحی ہے، اور وہ عقیدہ ابھی ہم نے مل کر اس کو پڑھا ہے، اس کا بیان کیا، اس کا اقرار کیا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ جو اس عقیدے پر ایمان رکھے، جو اس عقیدے سے ایگری کرے، جو اس عقیدے سے متفق ہو، وہ مسیحی ہے، کیونکہ وہ عقیدہ جو برسوں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، کلیسیا میں تعلیم پاتے رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ عقیدہ جو رسولوں کا ترتیب دیا ہوا ہے، اپوسٹلز کریڈ، یہ دوسرے مذاہب کی لینگویج میں، ان کی زبان میں یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی شہادت ہے۔ This is the confession of our faith۔ جب لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو ہم تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی آیت اور کبھی کوئی آیت سنا دیتے ہیں، لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کی گواہی کیا ہے، آپ کا کلمہ شہادت، the statement of faith کیا ہے، آپ کا confession of faith کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ یہ بتائیے۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی گواہی، آپ کا ایمان، آپ کے ایمان کی شہادت یا کلمہ شہادت کیا ہے، statement of faith کیا ہے، confession of faith کیا ہے، تو ہمیں کوئی اور آیتیں ڈھونڈنے کی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم رسولوں کا ترتیب دیا ہوا عقیدہ پڑھ کے انہیں سنا دیں کہ یہ میرے ایمان کی شہادت ہے۔ اور اگر کوئی اس ایمان کی شہادت کے اجزاء پر متفق نہیں، اس کے حصوں پر متفق نہیں، تو وہ مسیحی نہیں۔ جو کلی طور پر رسولوں کے ترتیب دیے ہوئے عقیدے، اپوسٹلز کریڈ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اس سے ایگری کرتا ہے، اس سے متفق ہے، وہ مسیحی ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش، اس کی صلیبی موت، اس کے دفن، پھر جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے، اور پھر اس کی دوسری آمد پر ایمان رکھتا ہے۔ بتیرے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی پیدا ہوا کنواری سے، مان لیتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کیے، لیکن وہ اس کی موت نہیں مانتے۔ بدل گئی صورت، کوئی اور چڑھا دیا گیا، اس کو اٹھا لیا گیا زندہ ہی، ہاں زندہ اٹھایا گیا، لیکن موت، دفن اور جی اٹھنے کے بعد۔ تو جو ان ایلیمنٹس میں، ان اجزائے ایمان میں کوئی کمی کر کے کہے کہ ہم یسوع کو مانتے تو ہیں لیکن ان میں سے کچھ کم مانتے ہیں، تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ جو پاک کنواری سے اس کی پیدائش، جو اس کی صلیب پر موت، اس کے دفن اور جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے، اور پھر اس کی آمد کی امید پر ایمان رکھتے ہیں، صرف وہ مسیحی ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی کرتے ہیں اس عقیدے اور ایمان میں، تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہم ایمان نہیں ہیں۔ جو صرف خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ، خداوند اور بادشاہ مانتے ہیں، وہ کسی اور ولی کو، کسی سینٹ کو، کسی انسان کو، کسی اور نبی رسول کو نجات دہندہ نہیں مانتے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا کے اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے۔ He is the only mediator۔ وہ خدا باپ اور انسانوں کے بیچ میں لنک قائم کرنے والا واحد ہے۔ جو صرف یسوع کو نجات دہندہ مانے، کسی اور انسان، ولی، اولیاء، پیغمبر، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی ہے، اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔
ہم نے نجات پائی ہے تو یسوع کے وسیلے، وہی میرا نجات دہندہ، میرا خداوند اور میرا بادشاہ ہے، وہ مسیحی ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو بیچ میں ڈالے تو اس کو اپنا عقیدہ چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ بائبل اس عقیدے کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیتی۔ جو بپتسمے اور اشعۂ ربانی کے سیکرامنٹس پر ایمان رکھتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ظاہری طور پر گواہی ہوتی ہے بپتسمہ پانا، اور پھر اشعۂ ربانی میں، لارڈز سپر میں، ہولی کمیونین میں، پاک شراکت میں شمولیت اختیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کی ظاہری گواہی بن جاتی ہے۔ خفیہ طور پر ایمان رکھتے ہیں جی ہم، نہ تو بپتسمہ پانا اور نہ کبھی اشعۂ ربانی لینی ہے، تو یہ دونوں ضروری ہیں جو یسوع مسیح نے ٹھہرائے ہیں۔ یہ پاک سیکرامنٹس ہیں، یہ وہ سیکرامنٹس ہیں جس میں یونیورسل چرچ پوری دنیا میں جہاں بھی مسیحی کلیسیائیں ہیں، کوئی بھی نام ہے ان کا، کوئی بھی ان کا طریقہ عبادت ہے، یہ دو ایسے سیکرامنٹس ہیں جو سب مانتے ہیں، اور وہ عقیدے میں نے بیان کیے جو سب مانتے ہیں۔ پاک تثلیث، بائبل مقدس، یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کا اظہار بپتسمے اور اشعۂ ربانی کے سیکرامنٹس میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں یونیورسل چرچ، عالمگیر کلیسیا، کسی ملک سے تعلق ہے، کوئی زبان ہے ان کی، کوئی بھی ان کا نام اور سٹرکچر ہے، یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں، وہ بیسک ایلیمنٹس آف فیتھ ہیں، عقیدے ہیں کہ جن پہ ہم متفق ہیں۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے، جن کا بیان ابھی کیا گیا، وہ مسیحی ہے۔ اور کچھ ہیں جو کچھ معاملات میں مختلف پریکٹسز کرتے ہیں، مثلا بپٹزم قبول کرتے ہیں سارے، لیکن کوئی بچپن کا کرتا ہے، کوئی جوانی کا، بڑھاپے کا، مطلب بڑی عمر کا کرتے ہیں۔ اشعۂ ربانی ہے، کوئی ایک ہی پیالے میں سے پیتے ہیں، تو کوئی چھوٹے چھوٹے کپس یوز کرتے ہیں، کوئی ویفر سٹکیا ہوسٹ یوز کرتے ہیں، اور کوئی ایک ہی روٹی میں سے توڑتے ہیں، کوئی سامنے آ کے لیتے ہیں، کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے۔ پریکٹسز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، عبادت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک ایلیمنٹس آف فیتھ، ایمان کے جو بنیادی ستون ہیں، وہ ایک ہیں، تو وہ مسیحی ہیں۔ اگر کوئی میری طرح کا بپتسمے کا قائل نہیں ہے کہ جی ڈبکی کے ذریعے، امرشن کے ذریعے سے، جسے غوطے والا بپتسمہ کہتے ہیں، جی جس نے نہیں لیا وہ کافر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں۔ جی جو اشعۂ ربانی سامنے آ کے گھٹنوں پہ ہو کے توڑ کے روٹی میں سے اور ایک پیالے میں سے نہیں پیتا، وہ کافر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جی جو کھڑا ہو کے عبادت، دعا نہیں کرتا، گیت نہیں گاتا، وہ کافر ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ جو جوتے پہن کے اندر آ جاتے ہیں عبادت میں، وہ سب بے ایمان اور غیر نجات یافتہ ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے معاملات کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، پریکٹس کرنے کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص کا ایمان پاک تثلیث پر، بائبل مقدس پر اور مسیح خداوند کی ذات سے جڑے ان عقائد پر بائبل کے مطابق ہے، وہ مسیحی ہیں۔ طریقہ عبادت اور سیکرامنٹس کا اختلاف، پہناوا، زبان، انداز، طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے کلیسیاؤں کے، لیکن ہمیں کسی کو ایمان سے خارج نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مختلف جگہوں پر حالات مختلف ہوتے ہیں، کلچر مختلف ہے، ثقافت مختلف ہے، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ جو بنیاد ہے ہماری، اگر اس پہ ہم متفق ہیں تو ہم سب مسیحی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بنیادی، ان کو سامنے رکھیں
اور کسی کو ایمان سے خارج نہ کریں اگر وہ ان بنیادی چیزوں پہ آپ کے ساتھ متفق ہے تو، کیونکہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، ہمارے کسی عمل سے نہیں ہے۔ نجات یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے ہے، ہمارے طریقوں سے نہیں ہے، ہمارے کلچر سے نہیں ہے، ہماری لینگویج سے نہیں ہے، ہمارے پہناوے سے نہیں ہے، ہمارے عبادت دعا گیت گانے کے طریقے سے نہیں ہے۔ لو جی جو ہیلیلویا کے نعرے نہیں لگاتے وہ سارے غیر نجات یافتہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یا جو غیر زبانیں بولتے ہیں جی وہ تو ایسے ڈرامے بازی کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کسی کے طریقہ عبادت کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے، کیونکہ اپنی دانش میں وہ خدا کے ساتھ ان کا کیا طریقہ اور کیا ریلیشن شپ ہے، لیو اٹ ود دیم، یہ ان کا ہے۔ آپ فتویٰ ساز فیکٹری نہ بنیں جو فتوے جاری کریں جی یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، دنیا میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ اتنی ساری کلیسیائیں ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں سوا رسولوں کے عقیدے کے۔ کلیسیاؤں میں یہ ایک چیز بڑی کامن ہے کہ ہم سب کلیسیائیں جو دنیا بھر میں ہیں جو رسولوں کے ترتیب دیے ہوئے عقیدے پہ متفق ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو رسولوں کے ترتیب دیے ہوئے بنیادی عقیدے پر متفق ہیں وہ مسیحی ہیں، اور آج بات ان کے بارے میں ہوگی۔ اگر تو آپ اس کیٹیگری میں آتے ہو کہ آپ متفق ہو ان باتوں سے جن کا بھی بیان ہوا تو آپ مسیحی ہو، اور پھر آپ کو دوسرے مسیحی ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی ان ساری شرطوں کو دیکھ کر۔ تو بات کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے باہمی تعلقات کے بائبلی آداب کیا ہیں۔ ابھی مسیحیوں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ تمام مسیحی ہم ایمان ہونے کی وجہ سے آپس میں روحانی بھائی بہنیں ہیں۔ یہ پہلا تعلق ہے ہمارے بیچ جو خدا کا کلام ٹھہراتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی وجہ سے، اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمیں خدا کے لبالغ بیٹے اور بیٹیاں بنایا گیا ہے۔ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکیں، اور ہم ایک دوسرے کے مسیح میں ایمان کی روح سے، روح کی یگانگت میں ایک دوسرے کے بھائی اور بہنیں ہیں۔ روحانی تعلق ہے، اس اسپرچل ریلیشن شپ۔ سو دنیا میں کوئی بھی شخص جو رسولوں کے عقیدے پر متفق ہے اسے اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار مانتا ہے، وہ میرا روحانی بھائی اور میری روحانی بہن ہے، چاہے اس کا کلیسیا کوئی بھی ہے، چاہے اس کے ڈینومینیشن کوئی بھی ہے، چاہے اس کا طریقہ عبادت کوئی بھی ہے، کیونکہ میں اور وہ بنیادی عقیدے پہ متفق ہیں، اس لیے ہم روحانی بہن بھائی ہیں۔ اور تمام مسیحی جو ہم ایمان ہوتے ہیں وہ ایک بدن کے مختلف اعضاء ہیں، the members of the same body۔ جیسے بدن میں ہاتھ ہیں، بازو ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور ان کی پورے ہیں، سر سے پاؤں تک جسم کے بہت سارے حصے ہیں۔ ہم سب ایک بدن کے حصے ہیں، اور مسیح اس بدن کا سر ہے۔ جیزس از دا ہیڈ آف دس باڈی، اور ہم اس کے جسم کے حصے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم ایک بدن کے مختلف حصے ہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں، کٹ جائیں تو وہ مردہ حصہ ہو جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ جو بدن کے ساتھ جڑا رہتا ہے حصہ وہ زندگی، خوشحالی، قوت، توانائی، برکت پاتا رہتا ہے۔ جو کٹ جائے وہ جسم کا حصہ وہ زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ ہم سب حصے ہیں ایک بدن کے، سو ہمیں کسی کو خارج قرار نہیں دینا۔ کئی لوگوں کو مور کی طرح اپنے پاؤں پسند نہیں ہوتے نا۔ مور دیکھا نا کبھی ٹی وی، اخبار میں، کسی تصویر میں؟
मोर खूबसूरत जानवर है, लेकिन कहते हैं, ये कहानियों में आपने सुना होगा कि उसको अपने पाँव पसंद नहीं आते। सच्ची सच्ची बात बताना, शीशे के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो हमारे अपने आप को हमारा कभी नाक अच्छा नहीं लग रहा होता, कभी आंखें नहीं अच्छी लग रही होती, कभी आईब्रोज नहीं अच्छे लग रहे होते, कभी बाल 15 बार गीले करके तौलिया फेर के उनको ड्राई करके फिर बनाया है, हेयर स्टाइल ही नहीं बन रहा। कभी खूबसूरत दिखने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनके इस्तेमाल के बाद भी हम मुतमईन ही नहीं होते। और किसी की हल्की सी फेयर एंड लवली भी लगी हो ना तो कहते देखो कितना ग्लो है, और हम हैं ग्लो ही नहीं है, कोई चमक ही नहीं है चेहरे पे। हमें अपने आप में कई बातें पसंद नहीं होती, मौका मिले तो फौरन प्लास्टिक सर्जरी जरूर कराएंगे, इरादे बांधते हैं लोग। लेकिन खुदा बेवकूफ है, गलतियां करता है। खुदा ने बेस्ट चीजें बनाई हैं, और हमारे बदन में या किसी के बदन में खुदा ने जो कुछ जहां लगा दिया, जैसा लगा दिया, बना दिया है, वो दी बेस्ट है। सिर्फ मेरे देखने का अंदाज मुख्तलिफ है, मेरे चश्मे का नंबर मुख्तलिफ है। मैं अगर चश्मा अभी उतार देता हूं तो मुझे आपके चेहरे क्लियर नजर नहीं आ रहे, तो इसमें किसकी गलती है? बोले तो सही, मेरी गलती है। हाँ, एक चश्मा मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा। यस, अभी बोलो, पीछे नासिर साहब बैठे हैं, बता दूंगा चेहरे पे अगर दाग होगा तो। इसका चश्मा इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज खूबसूरत लगेगी। कोई नाक, कोई आंखें, कोई कान, कोई होंठ, कोई आईब्रोज, कोई बाल, कोई हाथ, कोई पांव, कोई चेहरा, कोई फिगर बुरा नहीं होता। हमारा देखने का आईना बुरा होता है, हमारे अदसे, हमारे लेंस, हमारे ग्लासेस, हमारे चश्मे गलत होते हैं। जो खुदा ने बनाया, खूबसूरत बनाया है, और खुदा ने अपने कलीसियाई बदन में जिसको जहां रखा है उसने बेस्ट सोच के रखा है। मैं और आप कौन है उसमें गलतियां निकालने वाले? हम एक बदन का हिस्सा हैं, और हमारे बीच में ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि हाथ है पूरे बदन की खिदमत करता है ना, हमारे हाथ हैं पूरे बदन की खिदमत करते हैं, हमारे पांव हैं पूरे बदन का बोझ उठाते हैं। और किसी दिन कलाम में लिखा है कि अगर बगावत हो जाए जिस्म के हिस्सों में तो क्या बनेगा? पांव कहने लगे नहीं जी मैंने तो मुंह पे लगना है, तो पता क्या कहते हैं उन्हें? अजीबुल खलकत बच्चे, कि जिनके बदन के हिस्से पांव कहीं हाथ, कहीं पेट पे ऊपर, कहीं, बच्चे जिंदा नहीं रहते। घर वाले भी कहते हैं कि फारग हो जाए तो अच्छा है। हम ऐसे बच्चे जिनके बदन के अज़ा आगे पीछे लगे हुए हैं, क्या करेंगे? तो खुदा ने हम सबों को एक ईमान में जब कायम कर दिया, एक ईमान दे दिया, हम एक बदन के हिस्से हैं, और हमें किसी को भी खारिज करार नहीं देना कि ये जी ईमान से खारिज है। हमें एक दूसरे के साथ बदन के अज़ा की तरह जुड़े रहना है, पेवस्त रहना है। जो अलग होंगे तो उनमें से जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम चूंकि रूहानी बहन भाई हैं, हमारे बीच मोहब्बत होनी चाहिए, बरादराना मोहब्बत होनी चाहिए जो बहनों और भाइयों के बीच में होती है। इख्तलाफात तो सगे बहन भाइयों में होते हैं जो एक बाप का तुख्म और एक मां के रहम से जन्म लेते हैं, उनमें भी इख्तलाफ होते हैं, उनकी नहीं बनती। तो फिर तो हम इतना बड़ा खानदान है, कुंबा है खुदा का, हमारे बीच में कभी कोई ना कोई इख्तलाफ होता होगा, लेकिन बाबी मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए। और मोहब्बत सारी गलतियों को भूल जाती है, सारी कमियों को इग्नोर कर देती है, सब कुछ बर्दाश्त कर देती है। इख्तलाफात, झगड़े, लड़ाइयां जब मोहब्बत आ जाए बीच में तो खत्म हो जाते हैं। सो हमारे बीच जो मसीही लोग हैं, किसी भी कलीसिया से ताल्लुक है उसका, जब हम मसीही हैं, एक अकीदे पे मुत्तफिक हैं, तो हमारे बीच मोहब्बत होनी चाहिए, झगड़े, लड़ाइयां, तफरीके नहीं होने चाहिए।
اور باہمی رفاقت اور یگانگت ہو، یونٹی ہو اور میوچول فیلوشپ ہو. ہم ایک دوسرے سے ملا کریں، رفاقت رکھیں، فیلوشپ رکھیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھیں ہم، اور متحد ہوں. ہمارا گھر الگ، ہمارا قبیلہ الگ، ہماری ذات برادری الگ، ہمارا روزگار الگ، ہماری تعلیم ایک دوسرے سے مختلف، ہمارا کاروبار الگ ہو سکتا ہے، لیکن جب میں اور آپ ایمان میں ایک ہیں تو ہم ایک ہیں. ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، اختلاف اور جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تفریقے نہیں ہونے چاہیے، گروہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے. آج کل بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی گلی میں 15 چرچ کھلے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. وہ غیر ایماندار ہیں، ان کے پاس تو روح ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس تو کلام ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو تو دعا نہیں کرنی آتی، اور ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اوکے بھائی، دنیا میں تو یہ رہ گیا یسوع مسیح کا خالص شاگرد. ہمارے اندر اتحاد کی بہت کمی ہے مسیحی کلیسیا میں پوری دنیا. ایک شہر میں، ایک گاؤں میں کتنے ہم ٹکڑے ہو چکے ہیں، کتنے مختلف سیگمنٹس میں، فرقوں میں ہم بٹ چکے ہیں. یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 ہے، پورا پڑھیے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی طویل ترین دعا ہے جو لکھی ہوئی ہے بائبل مقدس میں. اس نے کہا جیسے میں اور تو ایک ہیں، یہ بھی ایک ہوں. یہ یسوع کی دعا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک ہوں، اور ہمیں ایک ہونا ہے. چاہے ہمارا تعلق کسی بھی فرقے، ڈینامینیشن، کلیسیا سے ہے، میں جب ان کے ساتھ رسولوں کے عقیدے پہ متفق ہوں تو ہمیں ایک ہونا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ بحرین کی حکومت کی طرف سے ہمیں دعوت آئی کہ چرچز کے ہیڈز ملیں آ کے. تو مجھے NEC کی طرف سے جانا پڑا، اور وہاں پہ رومن کیتھولک چرچ سیکرڈ ہارٹ کے جو پیرش پریسٹ ہیں فادر زیویئر، وہ، میں، اور اینگلیکن چرچ کے ریورنڈ اسٹیفن، ہم تینوں اکٹھے تھے، اور ہم ایک ہو کر یہاں مسیحی قوم کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے. یہاں کلیسیاؤں کے تحفظ اور ان کی ضرورتوں کے لیے ہم وہاں ایک ہو کر بات کر رہے تھے. میں ان کی کلیسیا کے معاملات کی حمایت کر رہا تھا اور وہ میری کلیسیاؤں کی حمایت کر رہے تھے. وہاں ہم نے یہ نہیں کہا جی وہ تو رومن کیتھولک ہے، میں تو ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں، ان کو جہاں مرضی بھیجنا بھیجو، میرا کام کرو، میری کلیسیا، میرا قوم ٹھیک ہونی چاہیے. نہیں، وہاں ہم ایک تھے، کیونکہ دنیا ہمیں ایک دیکھتی ہے. وہ نہیں کہتے کہ یہ رومن کیتھولک ہے تو ان کا ایمان الگ ہے، یہ کلیسیا الگ ہے، اور یہ جناب پروٹیسٹنٹ ہے تو ان کا الگ. دنیا کی نظر میں ہم یسوع مسیح کے ماننے والے مسیحی کرسچن ہیں، تو ہم کیوں بٹوارا رکھیں آپس میں؟ ہمیں ایک دکھنا ہے، ایک ہونا ہے. کلیسیائی طور پر ہماری پریکٹسز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان پریکٹسز کو ایکسپلائٹ نہ کریں، ہم انہیں تنقید کا نشانہ بنا کر، انہیں جواز بنا کر جھگڑے نہ پیدا کریں. کلیسیا کے اندر کی تو الگ بات رہی، ہمیں تو دوسری کلیسیاؤں کے ساتھ بھی جھگڑنا نہیں بلکہ اتحاد دکھانا ہے. باہمی رفاقت ہونی چاہیے، میل ملاپ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں برابر شریک ہونا چاہیے. مسیحی ہیں، معلوم پڑا وہ دکھ میں ہے، پہنچے، وہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں، آپ خوشی میں شریک ہو جاؤ. خدا نے کسی کو عزت دی ہے تو سوگ میں نہ پڑ جاؤ، وہ جی ان کو مل گئی عزت، ہم پیچھے ہی رہ گئے. سوگ میں نہ پڑو. خدا نے کسی کے بچے کو اگر امتحان میں پوزیشن دے دیا تو کہو میری قوم کا ہے. کسی بھائی کو خدا نے اگر روزگار میں اتنی برکت دی ہے کہ وہ ایک مشہور نامور آدمی ہو گیا ہے، خدا نے اسے بہت سرفراز کر دیا، بڑا اعلیٰ مقام، مرتبہ ممتاز بنا دیا ہے، تو کہو میری قوم کا ہے، میرا بھائی ہے،
میری بہن ہے، میرا عزیز ہے، میرا بزرگ ہے، کیونکہ میں اور وہ ایمان میں ایک ہے۔ کسی کی عزت میں خوش ہو، کسی کی پریشانی اور دکھ میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ مسیحیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ بائبل سکھاتی ہے کہ تم ماتم کرنے والوں کے ساتھ ماتم کرو اور خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ کسی نے یوسین بولٹ کا نام سنا ہے؟ دنیا کا سب سے تیز ترین ایتھلیٹ جو دوڑتا ہے، ورلڈ ریکارڈ ہیں اس کے، سب سے تیز دوڑنے والا انسان ہے دنیا میں۔ وہ دوڑتا ہاتھوں سے ہے، ہاتھوں سے دوڑتا ہے۔ میڈل کہاں پڑتا ہے؟ پاؤں نہیں کبھی جھگڑے کہ میں دوڑے، دوڑتے پاؤں ہیں، میڈل گلے میں۔ کسی نے تاج پہنانا تو کہاں پہنایا جائے گا؟ قلم سے روزی کمانے والے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، انہیں عزتیں ملتی ہیں، گلے میں ہار ڈلتے ہیں، ہاتھوں کو کوئی نہیں ڈالتا جی، سونے کا دستانہ ڈال دو جی، بریسلیٹ ڈال دو جی۔ جسم کے ایک حصے کو عزت مل رہی ہے، سمجھو سارے حصے کو مل رہی ہے، پورے بدن کو عزت مل رہی ہے۔ سو ہم ایک دوسرے کے دکھوں میں اور خوشیوں میں شریک ہوں۔ کسی کے سر میں درد ہو تو اتنا اتار کے بھیج دیتے ہاسپٹل، بیگم کو کہتے سر میں درد ہو رہی ہے، یہ لے جا ذرا، کیونکہ مجھے دوسرے بدن کو ہاسپٹل نہیں لے کے جانا۔ پورا بدن دکھ سہ رہا ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، پیٹ میں درد ہو، سارے بدن میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، کھانسی زکام ہو جائے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، پورا بدن تھک رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سو کلیسیا میں اگر کسی ایک پر دکھ آ جائے تو ساری کلیسیا کو دکھ محسوس کرنا چاہیے، کسی ایک کو عزت ملے تو ساری کلیسیا کو عزت محسوس کرنی چاہیے، سارے ہی نہ پہ جان، روسی نہ جائیے، اس کی عزت ہے تو میری ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کریں اور دوسروں کو خود سے بہتر سمجھیں۔ یہ مت کبھی سوچیں کہ دنیا میں میں ہی ہوں جو سب سے زیادہ اچھا ہوں، خوبصورت ہوں، عقل مند ہوں، سارے کام میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ تو دنیا میں ہیں ہی سارے ڈفر، پیدل، دماغ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ایمان ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور کسی کو تو دعا کرنی نہیں آتی میرے علاوہ، کسی کو تو کلام بھی نہیں پڑھنا آتا میرے علاوہ۔ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو اور عزت دو سب کو، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے ایمان میں، اس کو عزت دینی ہے۔ دوسروں کو عزت دینا شروع کریں، دوسروں کو مقام دیں بڑا۔ یسوع مسیح نے یہی سکھایا کہ تم یہ بحث کرتے ہو کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جو چھوٹا ہوگا۔ یسوع مسیح سے نیچے کون گیا؟ اس نے تو پاؤں دھو دیے، نوکر بن گیا، غلام بن گیا، خادم بن گیا، کہتا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، اور جب مجھے استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ پاؤں دھونے سے نیچے کیا ہے؟ ہم تو کسی کو کرسی نہیں دیتے، اگر فنکشن میں عبادت میں کوئی ہم دیکھے کھڑا ہے تو کوئی بات نہیں، یعقوب صاحب کھڑے رہیں، چھوٹا یعقوب تو بیٹھا ہوا ہے۔ عزت دیں ایک دوسرے کو، رسپیکٹ دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوسری کلیسیاؤں کے لوگ ہیں میرے بارے میں سوچتے ہیں وہ ایک خادم ہے، اے فارغ، یہ پیدل ہی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس کے نام کے ساتھ خدا کا خادم جڑا ہوا ہے، آپ کو علم ہو جائے کہ یہ پاسٹر ہے، پاسبان ہے، شیپرڈ ہے، پریسٹ ہے، فادر ہے، بشپ ہے، خدا کا خادم ہے جو خدا کے مذبے پر کھڑا ہو کر کلیسیا کی پاسبانی کرتا ہے، کسی بھی کلیسیا سے تعلق ہے، احترام کرو، عزت کرو، اس کی اتنی عزت کرو کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہ کبھی کی ہو۔ ہماری کلیسیا کے لوگوں کا کنڈکٹ، رویہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے،
اور دوسری کلیسیاؤں کو یہ مت کہو کہ یہ تو کم تر ہیں، آپ مسیح میں ہمارے لیے صاحب عزت ہو، دوسروں کو بہتر سمجھیں۔ حسد، بدگوئی اور بدخواہی سے پرہیز کریں۔ حسد، جیلسی، سب کو پتہ ہے، سڑنا، جلنا، کسی کے کام سے جلنا، کسی کے کپڑوں سے جلنا، کسی کی جیولری سے جلنا، کسی کی گاڑی گھر سے جلنا، کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کے کاروبار سے جلنا، کسی کی عزت مرتبے مقام سے جلنا۔ اسے کیوں مل گیا ہے؟ چھیننے کی کوشش کرنی، اسے رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر بدگوئیاں، بری باتیں کہنا، ایک دوسرے کے بارے میں بری بات نہ کہیں۔ ایک بزرگ شخص کے پاس کوئی اس کا دوست گیا، کہتا ہے یا فلاں بندہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا اس کی تو بات کی بات ہے، تو نے سن کیسے لی؟ تو نے سن کیسے لی یہ بات؟ تجھے چاہیے تھا کہتا میں نہیں سن سکتا اس کی برائی۔ مسیحی ایک دوسرے کی برائی کیوں کریں؟ مزے کے لیے، سواد کے لیے، رنگ برنگی باتیں چسکے، برائی نہیں ایک دوسرے کی کرنی، بدگوئی، برا بولنا نہیں، کسی کے بارے میں بدگوئی نہیں کرنی۔ اور بدخواہی ہوتا نا، بری خواہش، کسی کا برا چاہنا، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، برا نہ چاہیں کسی کا، کسی کو نقصان کے بارے میں سوچیں ہی نہیں، نہ حسد کریں، نہ جلیں، نہ کسی کی برائی زبان سے کریں، نہ سنیں، اور نہ کسی کے بارے میں برا خیال دل میں لائیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں فکر کرتا ہے تو آپ بھی کریں۔ یہ مت کہیں جی میں نے اسے کہا تھا فکر کرو، میں نے کہا تھا آپ سے ایسا کرو۔ برابر فکر کریں ایک دوسرے کی۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں دعا کرتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو آپ بھی کر دو اس کے لیے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے کسی معاملے میں، تو آپ بھی کر دو رسپانس میں۔ ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، یہ موٹو نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ آدمی ادموا پڑا تھا یروشلم سے یریحو جاتے ہوئے، راستے میں کاہن گزرا، آئی ڈونٹ کیئر، لاوی گزرا، آئی ڈونٹ کیئر، سامری گزرا، تو اس نے کیا کہا؟ آئی ڈو کیئر، میں فکر کرتا ہوں اس کی، مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے۔ کوئی پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، فکر کریں ایک دوسرے کی۔ ایسی فکر نہ کریں کر کیا رہے ہیں، پتہ تو چلے کیا کر رہے ہیں، کوئی ہے خبر ان کی۔ یہ فکر غلط ہے۔ ان کے گھر میں آج کل چل کیا رہا ہے، یہ بڑی پریشانی لگ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کوئی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہ نیگیٹو فکر نہ کریں کسی کی، اچھی فکر کریں۔ بھائی یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھٹنا دبا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پوچھ لیں بھائی اگر ضرورت ہے میری مدد کی تو میں کر دوں، میں دبا دوں۔ یہ ہے مثبت فکر۔ کسی کا بچہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو نقصان دہ ہے، آپ اس کو روکو، یہ ہے مثبت فکر، یہ پازیٹیو کنسرن ہے۔ کسی کے بچے کے پیچھے جاسوسیاں کرنی، وہ دیکھوں تو صحیح کہاں جاتا ہے، یہ مثبت فکر نہیں ہے، یہ پازیٹیو فکر نہیں ہے، یہ تو ان کی وہ کنسوئیاں لینا، کیا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئیں کٹنی، وہ فکر نہیں کرنی۔ اچھی باتوں میں فکر کرنی ہے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں کہ کلیسیا میں، میرے ارد گرد، میرے ماحول میں کسی کو کس طرح کی چیز کی ضرورت ہے، میں کس طرح سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ خدا یسوع نے فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں قید میں تھا، میں بیمار تھا، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ خداوند کب نہیں کیا؟ جب تو نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا۔
تیرے گھر میں بہت سا اناج ہے، روٹی پانی ہے، اور تیرا بھائی بھوکا پیاسا ہے، تیرے پاس وارڈروب، تیری کبرز بھری ہے کپڑوں کی، پہننے کے لیے ایک بھی نہیں ہے، ہوتا ہے اکثر ایک بھی نہیں ہے، اور کپڑے بھرے ہوتے ہیں بکسے اور کبرز، اور دوسرا تیرا بھائی یا بہن اس کے پاس پہننے کو حقیقت میں کچھ نہیں، تو خدا ہم پہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ تیرا کام ہے ان کی فکر کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا۔ اگر تیرے پاس کچھ ہے دینے کو، جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور اسی طرح جس کے پاس کھانا ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرا کھانا میرے کسی بھائی بہن کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو میں وہ نہیں کھاؤں گا۔ کسی کے لیے وہ نشانہ نہ بنے کہ اگلے کا ایمان چلا جائے، وہ سمجھ لے کہ یہ کام ٹھیک ہے جو پادری صاحب کر رہے ہیں میں بھی کروں گا۔ ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی کام، آپ کی کوئی سوچ، کوئی رویہ دوسرے کے لیے گناہ میں پڑنے کا وسیلہ نہ بنے، کہ کوئی آپ کو دیکھ کر، آپ سے سن کر گناہ میں پڑ جائے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ کم ہمتوں کو دلاسا دیں اور کمزوروں کو سنبھالیں۔ کوئی ایمان میں بھی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، کوئی مالی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، کسی کے روزگار میں کمزوری ہو سکتی ہے، تو جو کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، جو ویک ہیں، ان کو تسلی بھی دیں کہ بھائی میرے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کئی لوگ جاتے ہیں بیمار کو دیکھتے ہیں، بس ہونی امید رہ ہی گیا ہے، وہ بندہ یہی سن کے ہیں جو آ رہا مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اب بچنا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے چلو جی بچنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کو کہیں آپ کل سے تو اچھے لگ رہے ہیں، ہمت پکڑو، یو کین ون، آپ جیت سکتے ہو اس بیماری کے خلاف۔ کم ہمتوں کو دلاسا دیں، کمزوروں کو دلاسا دیں، انہیں ہمت دیں، ان کی مدد کریں۔ کوئی ایمان میں کمزور ہے اس کی مدد کریں، کلیسیا میں کوئی کسی بھی حوالے سے کمزور ہے ہمیں اس کی مدد کرنی، اس کو دلاسا دینا، اس کو سنبھالنا ہے، دور نہیں پھینکنا کہ وہ مر ہی جائے، ختم ہی ہو جائے۔ ایک دوسرے کی عیب جوئی یا الزام تراشی سے پرہیز کریں۔ ڈونٹ جج، یو ول بی ججڈ۔ عیب جوئی نہ کرو، کسی کے عیب نہ نکالو، دیکھو تو صحیح ہاتھ ادھر باندھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بھائی میرے پاس آئی عبادت کے بعد کہتے ہیں جی آپ کے کمیٹی ممبر نے دعا میں ہاتھ یہاں رکھے تھے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیسے دیکھا؟ اگر دعا ہو رہی تھی تو آپ کی آنکھیں کھلی تھی، آپ کیوں دعا میں دوسروں کو دیکھ رہے تھے؟ آپ اپنی دعا کرتے نا، آپ دھیان ہی ادھر ہے، آپ اس کو دیکھنے آتے ہو خدا کو۔ دوسروں کے آپ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر آپ پتہ چل جائے تو اس کی اشتہار بازی نہ کرے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ میرا نام نہ لینا۔ الزام تراشیوں سے، عیب جوئیوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے سے سچ بولیں۔ یہ مسیحیوں میں ہونا چاہیے، سچ بولیں۔ عام طور پہ کاروباری لوگ، گاڑیوں کے ڈرائیور اکثر کہتے ہیں بس 2 منٹ یہ سگنل پہ، بس 2 منٹ یہ سگنل پہ ہونا۔ سچ بولیں۔ یہ صرف میں نے ایک مثال دی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کاروبار میں۔ وہ مستری ہوتے ہیں نا، راج مستری، میسن، پاکستان میں مشہور ہیں ان کے بارے میں۔ مستری نے گھر میں خط لکھ دیا جی 6 مہینے کا کام مل گیا۔ انہوں نے کہا واہ، کیا کوٹھی بنا رہے ہو؟ نہیں، ایک گھر کا نلکا۔ کیوں؟ میں نے ان کو کہا 2 دن کا کام ہے، 6 مہینے سے پہلے نہیں نکلوں گا گھر سے۔ نلکا ایسا بناؤں گا، کہوں گا جی پانی جمع ہو جائے گا، بیڑا اونچا کرو، صحن اونچا کرو، صحن اونچا ہوگا، کمرے نیچے ہو گئے ہیں، اب کمروں کے چھت اونچے کرنے ہیں تو 6 مہینے تو لگ ہی جائیں گے نا۔ کاروبار میں، بات چیت میں، ڈیلنگز میں، ایمان کے معاملات میں سچ بولیں ایک دوسرے سے، اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو یہ نہ کہیں آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہو، تاکہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ کیسا لگ رہا ہوں؟
ہے نا میرا دشمن، سارے لوگوں سے مذاق بنوانا چاہتا ہے میرا، کیونکہ میں نے چشمہ الٹا پہنا. میرا مددگار، میری فیور کرنے والا، میرا ہمدرد ہوا ہے، بتائے بھائی جان یہ چشمہ الٹا ہے، سیدھا کر لو. ضرورت ہو تو سمجھائیں کہ میرے عزیز یہ پرابلم ہے، آپ اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لو. اگنور نہیں کرو، کرتا ہے تو کرے، میری بلا سے نہیں. خدا تجھ سے پوچھے گا، تیرے بس میں تھا تو اس کو ٹھیک کر سکتا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا. کسی گھر میں آگ لگ رہی ہے آپ کو، میرے ہمسائین کے ساتھ ہماری بنتی نہیں، جلنے دو، وہ برباد ہو جائے گا گھر، اور آپ کی ضد ادھر قائم رہے گی. میں کیوں بتاؤں کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے پیچھے؟ میں کیوں بتاؤں ان کے بچے نشے میں پڑ گئے؟ میں کیوں بتاؤں؟ برباد ہونے دو ان کی نسل. سمجھاؤ جا کے، بھائی بچوں کی فکر کرو، اپنے گھر کی خیال رکھو، برباد ہو رہا ہے. سمجھاؤ جا کے، نیک صلاح دو. بربادی کی صلاح نہیں دینی، نیک صلاح دینی ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. جو کسی کا حق بنتا ہے دو، مزدوری طے کی ہے وہ دو. جو کسی کا حق بنتا ہے دو، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کاروبار میں، روزگار میں، کلیسیا میں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے میں مسیحیوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے. جو کچھ کسی کا بنتا ہے وہ اسے دینا چاہیے. ایک دوسرے کے حقوق پورے، رائٹس پورے ادا کرنے چاہیے. آپ کے پاس کوئی ملازم ہے، اس کی تنخواہ بنتی ہے دو. کسی نے آپ کا کام کیا، اس کی اجرت، مزدوری، ویجز بنتی ہے اس کی دو. اس کی لیبر اسے دو. خدا کا حق بھی اسے دو. آپس میں جھگڑنے سے بہتر ہے اپنا نقصان برداشت کرنا ہے. بائبل سکھاتی ہے تم اپنا نقصان کیوں نہیں برداشت کر لیتے؟ کیوں جھگڑے کو لمبا کرتے ہو؟ اچھا بھائی تیری وار بڈی ہو گئی، تو جیت گیا بھائی. 1 منٹ لگتا ہے کسی کو کہنا اچھا جی مہربانی تھوڑی، ہن گل جانتے تسی بڑے ہو، تسی جیتے اسی ہارے. جھگڑا رک سکتا ہے. کبھی کبھی ایک قدم پیچھے آنے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. تباہی بربادی رک سکتی ہے. لیکن اگر آپ زور زبردستی آگے بڑھتے رہیں گے کہ میں نے تو آج اس کو چھوڑنا نہیں، میرا حق بنتا ہے، تو نقصان ہوگا. مسیحیوں کے بیچ میں اپنا نقصان برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں سے جھگڑے بڑھاتے رہیں. کہیں چپ ہو جائیں، کوئی بول رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی بہت برا آپ کے لیے بول رہا اور کوشش کر رہا ہے، خاموش رہو. تھوڑے وقت کے لیے برداشت کر جاؤ. لوگ یہی کہیں گے نا دیکھو کتنا کمزور ہے، اندر مار کے بیٹھا. باہر نکل کے جھگڑا کر کے، کسی کا گریبان پکڑ کے دو کسی کو لگا کے، خود 2-4 کھا کے، خون نکلوا کے، اپنا بھی کسی کا، کیا فائدہ؟ جھگڑا تو بڑھ گیا. 2 منٹ کے لیے بزدل کے حلوا لینا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کا معاملہ بڑھے گا تو کوئی آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. آپ کو ہلاشیری دینے والے بڑے ہوں گے. نقصان برداشت کر لیں لیکن جھگڑا بڑھنے نہ دیں. اور اختلافات ہمیں کلیسیا کے اندر نپٹانے چاہیے، مقدمے بازی نہ کریں، تھانہ کچہری نہ کریں. خدا کا کلام یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کچہریوں میں جاؤ، غیر قوموں کے پاس جاؤ اپنے مقدمے لے کر. کلیسیا میں بزرگوں کے بیچ میں اختیار جن کو خدا نے کلیسیا میں دیا، ان کو کہو ہمارا معاملہ نپٹا دو. مقدمے بازی نہ کریں. ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. اپنے معاملے خدا پہ چھوڑ دیں. ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. آپ جب معاف کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی نجات اور اپنی معافی کا ایک بار پھر سے اعلان کرتے ہو کہ میں معاف ہو چکا ہوں، مجھے یسوع نے معاف کر دیا ہے. اگر آپ کے اندر معافی ہے تو آپ دوسروں کو دو گے. اگر آپ کو خداوند سے معافی ملی ہی نہیں تو آپ دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے. اور اگر آپ دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہو تو خدا کا کلام کہتا ہے پھر تمہارا باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، پھر آپ کی معافی نہیں ہوئی. اگر کوئی کلیسیا میں مسیحی بہنوں بھائیوں میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف دیتا ہے تو ایک دن میں 7 کے 70 بار معاف کرو. 7 times 70
490 times, 490 بار ایک دن میں ایک شخص کے قصور ہمیں معاف کرنے کا حکم ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اگر کچھ غلطی کسی میں پائی جاتی ہے، ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھ ملتا ہے کسی کی بات سے، تو اسے معاف کرنا ہے. یہ ہمارا باہمی تعلق ہونا چاہیے. اور ہمیں مسیح کی پیروی کرنی ہے. اس نے کہا آپس میں ایسی محبت رکھو جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے. اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے لیے جان دی. تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جان دیں. فلپیوں 2:5 ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. سو کلیسیا میں رہیں، ایمانداروں کے بیچ میں ہوں، مسیحیوں کے بیچ میں ہوں، تو ہم اپنا رویہ، اپنا مزاج، اپنے طور طریقے، اپنا ریلیشن شپ ویسا رکھیں جیسا یسوع مسیح نے ڈیمونسٹریٹ کیا، ظاہر کیا، گزار کے دکھایا. اس نے کسی کو نقصان نہیں دیا، بھلے کیے سب کے. اور جنہوں نے مسیح کو دکھ بھی دیے، یسوع نے انہیں معاف کیا. جیسے اس نے معاف کیا ہے ہم بھی معاف کریں. ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم زمین پر اس کے نور ہوں، اس کی روشنی ظاہر کریں، اس کا جلال انسانوں پہ ظاہر کریں. لوگ جانیں کہ ہمارے اندر مسیح ہے. ہم کسی سے معاملہ رکھیں تو لوگ جانیں اس میں مسیح ہے، یہ مسیح کے جیسا رویہ رکھتا ہے. ہر ایک معاملے میں، ہر ایک روز، ہر ایک پل یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے مسیح کی طرح بننا ہے، مسیح کی طرح عمل کرنا ہے، مسیح کی طرح سوچنا اور بات کرنا ہے. تو ہم کلیسیا کے اندر خدا کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت، ہیونز، فردوس کا فور ٹیسٹ کریں گے، اس کا ذائقہ چکھیں گے. محبت میں، سلوک میں، معافی میں، یگانگت میں، میل ملاپ میں. سو مسیحیوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، انہیں آپس میں ویسے رہنا ہے جیسے مسیح نے رہ کے دکھایا ہے. دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس نے اس زمین پر ہمیں آ کر نمونہ دیا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں، اور وہ محبت جو اس نے اس زمین پر دکھائی، ہم ویسی محبت سب انسانوں سے بالعموم اور مسیحی ایماندار بہنوں اور بھائیوں سے بالخصوص رکھ سکیں. اس کے لیے تو ہماری مدد کر اور ہمیں اپنے روح القدس سے معمور کر. یسوع مسیح کے نام سے آمین.